الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر کے دیکھ اے جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس آپ دیکھ رہے ہو، ہزاروں کے اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، نبی کے مستانے، حضور کے ختم نبوت کے دیوانے یہاں پر موجود ہے، اور ایک کثیر تعداد میں علماء کرام، مشائخ عظام بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میرے دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کو نبی ماننا ضروری ہے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا بھی ضروری۔ کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک بستی کا، کوئی ایک علاقے کا، خدا کی قسم ہمارا نبی سارے نبیوں کا بھی نبی، اور اعلان قرآن کر رہا ہے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، انہوں نے بڑے بڑے لیڈروں کا خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے سیاستدانوں کا خطاب سنا ہوگا، او میرے بندو، میرے محمد کا خطاب سن لو۔ کون محمد ہے؟ جو عرشیوں کا بھی نبی، فرشیوں کا بھی نبی، کل کائنات کا نبی، ریت کے ایک ذرے کا نبی، دریا سمندر کے پانی کے ایک قطرے کا نبی، پھولوں کا نبی، خوشبو کا نبی، مالک کائنات کی قسم محمد نبیوں کا بھی نبی۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، عربیوں، عجمیوں، آؤ میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کا نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگو جب کچھ بھی نہیں تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں، سورج، چاند، ستارے نہیں، امام الانبیاء نے فرمایا میں محمد تو اس وقت بھی نبی تھا، آدم بھی نہ تھے، موسیٰ بھی نہ تھے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ امام الانبیاء کا ہمیں امتی بنا دیا۔ بس آخر میں 1 منٹ آپ حضرات کا لوں گا، اپنے اکابرین پر فخر کرو، اعتبار کرو۔ خدا کی قسم یہ ختم نبوت کا حساس ایسا معاملہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین اس مسئلے پر اتنے حساس تھے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری مدد اللہ کے والد محترم حضرت مولانا خیر محمد صاحب شدید علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، بے ہوش ہے، ہوش نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے آ کر حضرت صاحب کو ہاتھ لگایا، چیک کرنے لگا، حضرت صاحب بے ہوش ہیں۔
حضرت صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر سائیڈ پہ کر دیا. پھر دوسرا ڈاکٹر آیا, حضرت صاحب بے ہوش ہے. دوسرا ڈاکٹر آیا, اس نے حضرت صاحب کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا. حضرت صاحب بے ہوشی کے حالت میں لیٹے رہے. جب ہوش میں آئے, اور اللہ کی قسم, خدا کی قسم, یہ ہمارے اکابرین ایسے تھے. پوچھا گیا, فرمانے لگے مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کس ڈاکٹر کو پیچھے کیا, کس کو میں نے دھکا دیا, اور کس کو میں نے اپنے جسم پہ ہاتھ لگانے دیا. تحقیق ہوئی تو پتہ چلا جو پہلا ڈاکٹر تھا وہ حضور کا دشمن تھا, ختم نبوت کا دشمن تھا, قادیانی تھا. ارے وہ قادیانی ڈاکٹر ہمارے بزرگ اللہ والا بے ہوش پڑا ہے, تب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو اپنے پاک جسم پر ان کا ناپاک ہاتھ نہیں لگنے دیتا. میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ختم نبوت کا دیوانہ بنائے. بس ایک منٹ آپ حضرات کے مزید لوں گا. مجھے ایک بار یاد آ گئی, چند سال پہلے مظفر آباد میں زلزلہ آیا. جے مولانا سجاد نعمانی صاحب بڑے اللہ والے ہیں, تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے ہندوستان کے. انہوں نے کارگزاری میں یہ بات سنائی. فرمانے لگے مظفر آباد میں راشن تقسیم ہو رہا تھا, زلزلہ آیا, سینکڑے لوگ اس سلسلے میں وفات پا گئے, شہید ہو گئے. راشن تقسیم ہو رہا تھا, ایک بچہ آتا ہے 13 سال اس کی عمر. جب اس کو وہ راشن بندہ دینے لگا, اس نے کان میں کہا کہ یار ایک دفعہ اقرار کر لو کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے, تجھے راشن مل جائے گا. اس بچے نے چھلانگ لگا دی, اسٹیج سے نیچے آ گیا, اونچی آواز سے رونے لگ گیا. تجھے کیا ہوا, راشن کیوں نہیں لیا, چیخ کیوں ماری؟ کہنے لگا او لوگو, زلزلے میں میری ماں چلی گئی, میری بہن چلی گئی, میرا باپ چلا گیا. کیا اب یہ ظالم میرا ایمان لینا چاہتے ہیں؟ مر جاؤں گا, بھوکا مر جاؤں گا, حضور کے گستاخوں کے ہاتھ سے راشن نہیں لوں گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت, یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان پر استقامت. دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ایسے ہی دیوانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب